اہل بیت کے چاہنے والوں کو اہل ولایت بولا جاتا ہے، اور جو منکران ولایت ہیں، تو اب یہ منکر ولایت اور اہل ولایت کا فرق کیا ہے کہ ہم اہل ولایت ہیں اور وہ اہل ولایت نہیں ہیں، کیونکہ خود اہل ولایت بننے کے لیے اہلیت کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر کسی میں اہلیت نہیں تو وہ اہل ولایت بھی نہیں بن سکتا، کہ نبی نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن جب انسانوں کو بلایا جائے گا تو سب سے پہلے خدا یہ نہیں پوچھے گا کہ نمازیں کتنی لائے ہو، یہ نہیں پوچھے گا روزے کتنے لائے ہو، یہ نہیں پوچھے گا تراویحیں کتنی لائے ہو، یہ نہیں پوچھے گا کتنا قرآن یاد کر کے آئے ہو، یہ نہیں پوچھے گا کتنے یتیموں کی مدد کر کے آئے ہو، یہ نہیں پوچھے گا کہ مثلا میری راہ میں کتنی خیر و خیرات کر کے آئے ہو۔ کہ سب سے پہلا سوال جو خدا کرے گا وہ سوال یہ ہوگا بتاؤ امام کون سا لائے ہو۔ تو یہ حدیث شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہے، پہلا سوال جو خدا کرے گا وہ یہ سوال ہوگا کہ امام کون سا لائے ہو۔ فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر بندے کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اب معصوم فرماتے ہیں اگر امام صحیح تھا تو اس کے بعد خدا کہے گا اپنی نماز بھی دو، اپنا روزہ بھی دو، اپنی عبادتیں بھی دو، لیکن فرمایا اگر امام غلط تھا تو فرمایا نمازیں بھی منہ پہ ماری جائیں گی، عبادتیں بھی منہ پہ ماری جائیں گی۔ تو اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ انسان کے امام پر ہے۔ اگر امام حق ہے تو نمازیں قبول ہیں، اگر امام باطل ہے تو نمازیں بھی منہ پہ ماری جاتی ہیں۔ کبھی بھی اسلام میں جتنی جنگیں بھی ہوئی ہیں، واقع کربلا ہو، وہ صفین ہو، وہ جمل ہو، وہ نہروان ہو، وہ مارقین ہو، وہ قاسطین ہو، کسی بھی جنگ میں مسئلہ نماز نہیں رہا، کسی میں مسئلہ روزہ اور عبادت نہیں رہا۔ کہ آپ کہیں امام حسین کربلا گئے تھے نماز کو بچانے کے لیے، کربلا گئے تھے روزے کو بچانے کے لیے، یہ بولا جائے کہ جناب یزید کیونکہ نماز نہیں پڑھتا تھا اسی لیے امام حسین نے یزید کے مقابلے میں قیام کیا، تو اگر آپ یہ ثابت بھی کر دو کہ یزید نماز نہیں پڑھتا تھا، ابن سعد تو پڑھتا تھا، شمر تو پڑھتا تھا، ابن ملجم تو پڑھتا تھا، یہ تاریخ کے بڑے بڑے نمازی تھے جو نماز پڑھتے تھے۔ بعض نے قبلہ آپ اپنی مجالس میں اتنا ذکر شمر کے حج کا کیوں کرتے ہیں، ابن سعد کی نمازوں کا کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جتنی نمازیں پڑھنے کے بعد بھی انسان جہنم میں جا سکتا ہے، اور وہب نے زندگی میں ایک حج نہیں کیا پر حسین کے ساتھ ملا تو جنتی بن گیا۔ اصل ہے یہاں مسئلہ امام ہے، مسئلہ رہبر ہے، مسئلہ اس کا ہے جو تمہارا رہنما اور لیڈر ہے۔ فرما قیامت کے دن پہلا یہ ہے کہ تمہارا امام کون ہے، اس کے بعد خدا نماز کو بھی دیکھے گا، روزے کو بھی دیکھے گا۔ ورنہ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ مدینے والے نماز نہیں پڑھتے تھے یا مکے میں کوئی حج نہیں ہوتا تھا، لا لشکر یزید والے نماز تو پڑھتے تھے لیکن قبلہ مثلا آپ یہ کہو کہ ہم شیعوں کی طرح نہیں پڑھتے تھے۔ کہ شیعہ سنی کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم 10 منٹ بعد میں روزہ کھولتے ہیں، وہ 10 منٹ پہلے روزہ کھولتے ہیں۔ آج کوئی آپ کے بچے سے پوچھے کہ یہ تو بتاؤ فرق شیعہ اور سنی کیا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ آپ کا بچہ یہ بولے کہ بھائی کیونکہ ہم شیعہ ہیں اور شیعہ کی نشانی یہ ہے کہ شیعہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں اور وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، تو پھر تو بھائی سارے مالکی بھی شیعہ ہو گئے، وہ بھی تو ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں۔
مسئلہ یہ نہیں کہ کون ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے، کون ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، یہ فقہی اختلاف ہے، وہ تو شیعوں کے بیچ میں بھی بہت سارے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ حقیقت میں فرق شیعہ اور فرق غیر شیعہ یہ ہے کہ شیعہ اہل ولایت ہے، مسئلہ امام کا ہے، کیونکہ امام بدلتا ہے تو مزاج بدلتے ہیں، امام بدلتا ہے تو انسان کا طور و طریقہ بدل جاتا ہے۔ آج پوری دنیا کا مسئلہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے ساتھ کیا ہے؟ کہ آپ یہ کہیں ٹرمپ صاحب کا مسئلہ اس لیے ہے کیونکہ شیعہ نماز پڑھتے ہیں، تو بھائی ہم سے لمبی لمبی نمازیں رمضان میں وہ پڑھتے ہیں۔ آپ یہ کہو کہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ شیعہ مثلاً مسجدیں بناتے ہیں، ہم سے بڑی بڑی مسجدیں وہ بناتے ہیں۔ آپ یہ کہو کہ شیعوں سے مسئلہ یہ ہے کہ شیعہ حج پہ جاتے ہیں، وہ حج کے ٹھیکیدار ہیں بھائی۔ آپ یہ کہو مسئلہ یہ ہے کہ شیعہ خیر و خیرات کرتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ خیر و خیرات کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ شیعہ نماز پڑھتے ہیں، شیعہ حج کرتے ہیں، شیعہ زکوٰۃ دیتے ہیں، پھر تو ہر نمازی کے ساتھ مسئلہ ہونا چاہیے تھا، ہر حاجی کے ساتھ مسئلہ ہونا چاہیے تھا۔ دنیا میں 40 ملک ہیں، مسئلہ ایک ملک سے ہے۔ دنیا میں 1 ارب مسلمان ہے، مسئلہ صرف اہل بیت کے چاہنے والوں سے ہے۔ یہاں مسئلہ اسلام اور مسلمانوں سے نہیں ہے، مسئلہ ہر اسلام سے نہیں ہے، مسئلہ ہر مسلمان سے نہیں ہے۔ جو چیز 14 سال سے مسلمان نہ سمجھ سکا، وہ مسلمان کا دشمن سمجھ گیا کہ یہاں 2 طرح کے اسلام ہیں، ایک وہ اسلام جو سقیفے کے بعد بنا، دوسرا وہ جو غدیر میں بتایا گیا تھا۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ 2 اسلام ہیں، ایک ہے غدیری اسلام، ایک ہے سقیفے والا اسلام۔ اب 2 اسلام کیوں بنے؟ کیونکہ رسول کے بعد 2 فکریں بن گئیں۔ ایک وہ اسلام تھا جو آئیڈیالوجی بیس تھا، دوسرا وہ اسلام تھا جو آباء و اجداد کے تعصبات کی بنیاد پر تھا۔ ایک وہ اسلام تھا جو کہتا تھا فضیلت اسے دو جو با فضیلت ہو، دوسرا وہ اسلام تھا جس کے اندر کوئی معیار ہی نہیں تھا۔ یہ اسلام جو غدیر میں بتایا گیا، یہ ناپ تول کے بتایا گیا کہ ہم بغیر فضیلت کے کسی کو فضیلت نہیں دیتے۔ دیکھو ایک سمجھو کہ 2 طرح کے اسکول ہیں، ایک ہے سرکاری اسکول، سرکار والا اسکول، ہاں مثالیں پاکستان میں بڑی اچھی بن کے آتی ہیں۔ ایک ہے سرکاری اسکول، سرکار کا اسلام، دوسرا پرائیویٹ اسکول، غدیر والا اسلام سمجھو۔ سرکاری اسکول میں کیا ہوا کہ ہر طرح کا ٹیچر بھرتی ہو گیا، کیونکہ اسے پرواہ نہیں تھی، پیسہ سرکار دے رہا ہے۔ جعلی ڈگریوں والے بھی ٹیچر بن گئے، جسے عربی نہیں آتی وہ بھی OT کا ٹیچر بن گیا، جسے چاہا انہوں نے سرکار کے اسکول میں ڈال دیا۔ لیکن پرائیویٹ اسکول اس طرح نہیں تھا، اس نے انٹرویو لیا، اس نے ٹیچر کو تولا، اور جو واقعاً قابل تھا اس نے اس کو ٹیچر بنایا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس اسلام کا آؤٹ پٹ کیا نکلا، اس اسکول کا آؤٹ پٹ کیا نکلا؟ جس نے پرکھ کر ٹیچر لگائے اس کے شاگرد ابو ذر بنے، اس کے شاگرد حبیب ابن مظاہر بنے، اس کے شاگرد وہب کلبی بنے، اس کے شاگرد زہیر ابن قین بنے، اس کے شاگرد ایسے اشخاص بنے کہ جن کے لیے فرمایا السلمان منا اہل البیت، یہ ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ اور دوسرا وہ جس میں نہ پرکھا گیا نہ دیکھا گیا کہ سرکار سے پیسہ تو آ رہا ہے، جسے چاہا ٹیچر بنا دیا۔ اس اسکول کا آؤٹ پٹ کبھی یزید کی صورت میں نکلا، کبھی ابن سعد کی صورت میں نکلا، کبھی شمر کی صورت میں نکلا۔ نماز یہ بھی پڑھتے تھے، نماز وہ بھی پڑھتے تھے، لیکن اس کا ٹیچر یزید تھا، اس کا ٹیچر حسین ابن علی تھا۔